اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس آدمی کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ينفق ماله رئاء الناس، اور اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ فمثله كمثل صفوان، چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہیں وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ بعد دوستو بزرگوں، آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے آج تک زکوٰۃ کے لائن کے مسائل بیان کیے، اب آپ کے سامنے صدقہ نافلہ کے احکام بتاتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ صدقات کے بارے میں ہے، چاہے وہ صدقات واجبہ ہو، زکوٰۃ ہو یا صدقات نافلہ ہو۔ نمبر 1، صدقہ دے کر غریب کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے سے صدقے کا ثواب جاتا رہتا ہے، یا اوروں کو دکھا کر اس سے صدقہ دیتا ہے کہ لوگ سخی اور مالدار جانیں، اس طرح سے بھی صدقہ خیرات کا ثواب کچھ نہیں ملتا۔ نمبر 2، صدقہ خیرات کی شرط معلوم ہوئی کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت کے ثواب کی نیت سے خرچ کرے، دکھلاوے یا نام و نمود کی نیت سے نہ ہو۔ نام و نمود اور شہرت کی نیت سے خرچ کرنا اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن بھی اگر کوئی صدقہ خیرات محض نام و نمود شہرت کے لیے، ریا کے لیے کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 3، جو لوگ صدقہ اور خیرات میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ان کی مثال بیان کی کہ اگر کسی نے ریا اور دکھاوے کی نیت سے صدقہ کیا تو اس کی مثال ایسی سمجھو کہ کسی نے دانہ بویا ایسے پتھر پر جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آتی تھی، جب میں برسا تو پتھر تو بالکل صاف رہ گیا، اب اس پر دانہ کیا اگے گا؟ ایسے کی صدقات میں ریاکاروں کو کیا ثواب ملے گا؟ نمبر 4، جو اس آیت سے بات معلوم ہوئی، ریاکاری اور شہرت نام و نمود کے لیے کوئی کام کرنا مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت کتاب الزکوٰۃ میں، تم لوگ صدقہ نکال کر دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ روایت موطا امام مالک میں حضرت امام مالک نے لکھی ہے کتاب الصدقہ میں، کہ جو آدمی حلال مال سے صدقہ دے اور اللہ قبول صرف حلال مال ہی کو کرتا ہے تو اس صدقے کو پروردگار عالم کی ہتھیلی میں رکھتا ہے اور اللہ پاک اس کی پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اور فرمایا ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاوے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ احکام و مسائل: بھائی بہن، ساس سسر، بہو داماد، ماموں ممانی، خالہ خالو، پھوپھی پھوپھا، چاچی دیور دیرانی، جیٹھ جیٹھانی، سمدی سمدن، سالہ سالی، نند بہنوئی، بھابھی بھانجا بانجی، بھتیجا بھتیجی وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو۔ البتہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے نہیں سکتی، اور لڑکا اپنے باپ کو، دادا کو، جن کو اصول کہتے ہیں، اصول الفروع میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ بیٹا اپنے باپ کو، دادا کو، دادی کو، پردادا کو، نانی کو، نانا کو، اپنی ماں کو دے نہیں سکتا۔ اس طریقے پر باپ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، پوتا کو، پڑپوتا کو اور اپنے نواسے کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا۔ نمبر 2، سید یعنی بنو ہاشم کو عام حالات میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نفلی صدقات اور ہدیہ وغیرہ سے تعاون کرنا چاہیے۔ البتہ
ان کی مالی حالت اس قدر سنگین ہو جائے کہ مانگنے کی نوبت آ رہی ہو اور زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ ہو، بہت بڑی مجبوری ہو، تو انہیں زکوٰۃ کے دینے کی گنجائش ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو صدقات کو خوب نکالا کرے۔ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے رمضان میں صدقات بڑھ جاتے تھے، آپ کی سخاوت تیز ہوا سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ بہت سے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن گھروں میں تکلیف ہوتی ہے، گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لا یسأل الناس الحافا، لوگوں کے سامنے پلٹ پلٹ کے اور لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ تغریفہم بسیماہم، ان کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارے غریب ہیں، تو للہ و صدقے نافلہ کی رقم سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں انفق ینفق علیک، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں خوب خرچ کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرماوے۔